بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عسیر ہوں۔ آج 26 اگست 2025 منگل کا دن۔ بہت سارے دوست کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ ایگزیجریٹڈ خبریں دیتے ہیں، لیکن وہ خبریں جو شاید میڈیا پر نہیں چل رہی ہوتی یا کوئی اور یوٹیوبر جو ہے اس کو رپورٹ نہیں کر رہا ہوتا، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان خبروں کو رپورٹ کیا جائے اور عام عوام تک ان خبروں کو پہنچایا جائے۔ تو جناب اب جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو بلکہ سکرین پر چلواؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جناب یہ خبریں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جنگ پھر شروع ہو گئی ہے۔ بھارت نے 3 خوفناک ترین حملے 3 مختلف مقامات پر اس کو ٹارگٹ کیا۔ پھر پاک فوج کی جانب سے بھی ایک بہت بڑا سرپرائز دیا گیا۔ بھارت نے کس طرح سے اسلام آباد کے ایک حساس ترین عمارت کو لاک کیا نشانے کے لیے۔ پاک فوج نے کیا سرپرائز دیا کہ بھارت کے 7 ہتھیار تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ یہ کنفرم خبر جس کی تصدیق باقاعدہ طور پر امریکہ سے بھی ہوئی ہے۔ یہ بھی خبریں آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ہماری درخواست کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے انجینئر علی مرزا کے حوالے سے میں نے رات کو یہ خبر آپ کو بریک کر دی تھی کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، این سی سی آئی نے کیا، اور 3MP کے تحت جو پولیس ہے جیلم کی، انہوں نے ان کو جیل میں منتقل کر دیا۔ اب وہ معاملہ بنایا آپ کو میں نے بتایا کہ ان کے خلاف توہین رسالت کا الزام ہے کہ 295C بلاسفیمی کا کیس ہے، اور یہ TLP کی جانب سے فتویٰ جاری کیا گیا۔ اب ان کی گرفتاری کے معاملے پر جو TLP کے ذمہ داران ہیں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور 295C کے تحت FIR درج کی جائے کیونکہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے۔ معاذ اللہ، یہ جناب TLP کے جو لوگ ہیں وہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ ایک اسلامی معاملہ ہے، مذہبی معاملہ ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ علماء اکرام بہتر طور پر جان سکتے ہیں، تو ہمارا کام ہے آپ کے سامنے ہو چیزوں کو رپورٹ کر دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو جیل میں احتجاج کی کال دے دیں گے، یعنی کہ احتجاج ہوگا علی مرزا کے خلاف بڑے پیمانے کے اوپر، اور یہ احتجاج جو ہے وہ کون کروائے گا؟ وہ TLP والے کرنے جا رہے ہیں۔ ایک خبر تو جناب یہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں جو ٹیررزم کی جو صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ بھارت ہائیبرڈ وارفیئر کر رہا ہے، اور اس ساری سچویشن میں وہ بلوچستان کو اپنے ٹارگٹ پہ لیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی جو حساس ترین علاقے ہیں وہ ان کو اپنا ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان میں ٹیررزم پھیلے۔ اب امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب، امریکہ اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے، اور یہاں تک کہ واشنگٹن ٹائمز فیلڈ مارشل کو آئرن مین لکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ سفارتکاری کے باعث آج بھارت جو ہے وہ تنہا ہو چکا ہے۔ چائنا پاکستان کے فیلڈ مارشل کے حوالے سے آؤٹ آف نو وے جا کر ان کی فارن منسٹری پریس ریلیزز جاری کر رہی ہے کہ پاک فوج کی قیادت میں، فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان ہمارے ساتھ انگیجمنٹس کر رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس وقت پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ کس قدر مضبوط ہو گئی ہے۔ یعنی کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ جب دنیا کے فیصلے واشنگٹن میں یا بیجنگ میں ہوتے تھے، آج ایک وقت ہے کہ دنیا کے فیصلے اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ یقینی طور پر پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت کو ویسٹ نے بھی ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا، آج تنہا ہو گیا۔ بھارت چائنا کے خلاف ویسٹ کو یہ بتاتا تھا کہ وہ اس خطے میں سب سے بڑی پاور ہے۔ پاکستان نے آپریشن بنیل المرصوص میں بھارت کے غبارے سے ہوا نکال دی، دنیا کو بتا دیا کہ بھارت کی نہ اوقات ہے، نہ یہ رافیل طیارے چلانا جانتے ہیں، اور آپ نے ان کو رافیل طیارے دیکھ کر اپنی مارکیٹ کا پٹھا بٹھا لیا۔ فرانس کے طیارے جو ہیں وہ معاملہ ہوا۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک بار پھر سے جنگ جناب شروع ہو گئی ہے، اور بھارت نے 3 خوفناک ترین دھماکے کیے، 3 خوفناک ترین جگہوں کے اوپر۔ سب سے پہلی خبر آپ کو جو دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک ترین سچویشن میں جا چکی ہے۔ ہزاروں لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے، اسکول تباہ ہو گئے، فیملیاں اجڑ گئیں، خاندان اجڑ گئے، ساری چیزیں میں آپ کو رپورٹ کرتا رہا اپنے چینلز کے ذریعے۔ اب بھارت نے پاکستان پر جو پہلا بڑا حملہ کیا وہ آبی حملہ کیا، آبی دہشت گردی، یعنی کہ پانی چھوڑ دیا اس نے۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد درائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بہاؤ میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ اب جو پانی چھوڑا گیا ہے بھارت کی جانب سے، یہ پاکستان کے اندر جو خطرناک صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے کہ اب جو ہیڈ گنڈا سنگھ والا جو علاقہ ہے وہاں پر اونچے درجے کا سیلاب آیا ہے، اور جو فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور ہے اس کے مطابق وہاں پر جو پانی کا بہاؤ ہے 1,95,000 کے قریب پہنچ چکا ہے، اور درائے ستلج میں بہاولپور اور بھاول نگر کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہونے سے مزید کئی دیہات جو ہیں وہ
وہ زیر آب آ گئے، یعنی کہ پاولپور اور پاول نگر میں اس وقت جو آس پاس کی آبادیاں ہیں، جو دیہات ہیں، وہاں پر پانی چلا گیا ہے، اور یہ پانی کہاں سے چھوڑا گیا ہے؟ یہ بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا ہے، اور مکانات اور ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ برے والا، سہوکا اور جو ان کی ملکہ آبادیاں ہیں، وہاں پر جو علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ چشتیہ روڈ وہاں پر شگاف پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ سیلابی صورتحال کے باعث کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو صورتحال ہے، یہ جو فلڈ ریلیف کیمپس ہیں وہاں پر لگائے جا رہے ہیں، ان کو قائم کر دیا گیا ہے۔ پانی چھوڑا گیا بھارت کی طرف سے دریائے ستلج میں، آبی دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ اب دوسری جانب وہ ہائیبرڈ وارفیئر بھی کر رہے ہیں۔ بھارت بلوچستان کے علاقوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ بھارت ٹی ٹی پی، فتح ہندوستان، فتح الخوارج، بی ایل اے، ان سب کو ٹیرر فائننسنگ بھی کر رہے ہیں، ان کی لوجسٹکلی سپورٹ بھی کی جا رہی ہے۔ اب پہلا جو حملہ ہم نے ناکام بنایا وہ ڈیرہ غازی خان میں۔ ڈیرہ غازی خان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے جادے والی قبرستان کے قریب دھماکہ خیز مواد، یعنی کہ جو ڈیوائس ہے آئی ای ڈی، ایکسپلوسیو ڈیوائس ہے، اس کا ہدف تھا سیکورٹی فورسز۔ وہ سیکورٹی فورسز کے اوپر حملہ کر رہے تھے، اور پولیس نے بتایا کہ پولیس، ایس آئی یو اور ایلیٹ فورسز کی ٹیموں نے سرچ آپریشن کرتے ہوئے دھماکہ خیز مواد برآمد کیا، جسے بم ڈسپوزل اسکواڈ نے جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیا، اس کو ناکارہ بنا دیا۔ اس حوالے سے جو پولیس ہے انہوں نے قبائلی علاقوں میں اور فورسز نے اپنا سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ تو ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ ڈی جی خان جو ہے، وہاں پر یہ دہشت گردی کی ایک بہت بڑی جو منصوبہ ہے اس کو ناکام بنایا گیا۔ اب تیسری بڑا حملہ، ایک تو یہ بھارت کی آبی دہشت گردی، دوسرا ڈی جی خان والا، اب تیسرا جو سب سے بڑا حملہ کہ اسلام آباد ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گئے۔ اب اسلام آباد کے ٹارگٹ کو لانگ کرنا، آپ ایک ملک کے دارالحکومت کو لانگ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی حساس خبر ہے۔ یہ خبر آئی ہے جناب، اس کو جیو نیوز نے رپورٹ کی ہے کہ وفاقی دارالحکومت کو یوم دفاع سے قبل بنو کینٹ طرز کے حملے سے بچا لیا گیا ہے، اور ڈی نیوز کو ملنے والی اطلاع کے مطابق بروقت اطلاع پر سول انٹیلیجنس ایجنسی نے اہم سہولت کاروں اور خودکش بمبار کو گرفتار کر لیا، جو کہ ایک حساس تنصیب کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ حساس تنصیب کا اندازہ لگائیں کہ جب حساس تنصیب کی بات ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسی عمارت ہوگی جہاں پر یہ انہوں نے ٹارگٹ لاک کیا تھا۔ حملہ بنو طرز پر ہونا تھا۔ یہ منصوبہ اسی گروپ نے بنایا تھا جس کی قیادت ماضی میں نور ولی محسود کرتا تھا۔ اس کی عملی ذمہ داری قلعہ عبداللہ بلوچستان کے ایک شخص کو دی گئی، جو اسلام آباد کی ہوٹل انڈسٹری میں ملازمت کرنے کے بعد اپنے والد درزی کے پاس واپس لوٹ گیا تھا۔ اب وہ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے کمانڈر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ گرفتار خودکش بمبار ایک افغان شہری جو کہ کابل میں مزدوری کرتا تھا، بعد ٹی ٹی پی سے وابستہ ہو گیا، اور تحقیقات میں شامل ایک اہلکار کے مطابق بمبار نے افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں واقع الفاروق فدائی کیمپ میں تربیت حاصل کی، جہاں اس کے انسٹرکٹر مخلص جار عرف حاجی لالا تھا، جو جنوبی وزیرستان کے رہائشیوں اور نور ولی محسود حکیم اللہ محسود کا قریبی ساتھی بھی ہے۔ کمانڈر اور بمبار دونوں اسی کیمپ سے جو ہے وہ فارغ اور تحصیل ہے۔ کمانڈر کا ابتدائی کام جڑواں شہروں میں حساس مقامات کی ریکی کرنا تھا۔ جون میں وہ افغانستان گیا، جہاں اسلام آباد کے ٹارگٹ کو حتمی شکل دی گئی۔ اس حملے کے اثرات عالمی سرخیوں کا حصہ بننے کے لیے تصور کیے گئے تھے۔ اب یہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ کس طرح سے یہ ٹی ٹی پی پاکستان نے اسلام آباد میں حساس ترین جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہاں کی حساس عمارتوں کی ریکی کر رہا تھا۔ وہ کبھی کابل جا رہا تھا اور وہاں پر رابطے میں بھی تھے، اور پھر یہ وہاں پر مکمل طور پر منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ ایک نقشوں کے ذریعے جناب انہوں نے یہ سارا معاملہ طے کیا تھا کہ ہم نے فلاں جگہوں کے اوپر جو ہے حملے کرنے ہیں، لیکن پاکستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بچا لیا ہے، اور بالخصوص جڑواں شہروں کو۔ تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اب ظاہر ہے بھارت اس کے پیچھے، آپ سب جانتے ہیں، بار بار آپ کو بتانا پڑتا ہے۔ تو یہ خبریں میں آپ کو ہمیشہ سے دیتا ہوں کہ بھارت پاکستان میں ہائیبرڈ وارفیئر کے ذریعے حساس ترین علاقے جو ہیں وہاں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں۔ اب دوسری جانب پاک فوج کی طرف سے بھی بڑا سرپرائز دیا گیا، اور یہ جو 7 طیارے گرنے کی خبر ہے یہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک بار پھر انہوں نے پاک بھارت جنگ کا ذکر کیا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کروائی ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ایسی جنگ رکوائی ہے جو ایٹمی جنگ میں بدل سکتی تھی، اور امریکی صدر نے دعویٰ کیا، امریکی صدر خود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس جنگ میں 7 طیارے تباہ ہو چکے تھے اور جنگ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب پہلے 6 طیاروں کی بات ہو رہی تھی، 6-0 کا فگر آیا تو پاکستان نے 6 طیارے انڈیا کے گرائے ہیں، پاکستان کا تو ایک طیارہ نہیں گرا تھا۔ اب امریکی صدر 7 طیاروں کی بات کر رہے ہیں۔
کہ 7 طیارے جناب گرے تھے. تو ظاہر ہے وہ 7 طیارے کس کو گرے تھے؟ بھارت کے گرے تھے. تو پاک فوج نے، ہماری ایئر فورسز نے 7 طیارے بھارت کے گرائے تھے. تو یہ ایک دعویٰ، ایک سٹیٹمنٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی گئی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ آپریشن بھونل محسوس میں کتنی تباہی پاکستان نے بھارت کے اندر مچائی، کہ پہلے ہم نے جواب نہیں دیا، پہلے ہم بڑے سکون سے ان کی چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اینالائز کر رہے تھے کہ شاید بھارت پیچھے ہٹ جائے. لیکن جب بھارت جو ہے وہ اس پر جنگی جنون سوار تھا، پھر پاکستان نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ بھارت رہتی دنیا تک اس منہ توڑ جواب کو یاد رکھے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کو آپ نے لازمی ہے لکھنا لانے کے بعد. پاکستان زندہ باد.